آئیے آج کرشن بہاری نور کی ایک غزل سنتے ہیں۔ بہت آسان سی غزل ہے، بہت معمولی سے لفظوں میں، لیکن باتیں بڑی قاعدے کی ہیں اس میں کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں۔ زندگی ایک سزا کے طور پر تو مل گئی، لیکن کس جرم کی سزا ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ میری زندگی، میرے دنیا میں آنے کا میرا تو کوئی رول نہیں تھا، تو زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں۔ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے بٹ گئے حصے داری میں، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ حصہ فلاں کا، یہ حصہ فلاں کا، اس کے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ اور زندگی موت تیری منزل ہے، زندگی سے مخاطب ہے شاعری ہے کہ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ کوئی دوسرا راستہ ہوتا تو میں سوچتا اس پر۔ اچھا، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے۔ سچ اتنی نازک چیز ہوتی ہے کہ وہ سچ یوں کا تو رہے تو ہی سچ ہے، اگر اسے تھوڑا بڑھا دیا جائے تو وہ جھوٹ ہے، گھٹا دیا جائے تو وہ جھوٹ ہے۔ سچ بڑی نازک چیز ہے، بڑی مطلب حفاظت کرنے کی چیز ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے۔ سچ کو گھٹا دیجئے یا بڑھا دیجئے سچ نہیں ہوتا پھر۔ ہاں، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جھوٹ کہاں شروع ہوگی، جھوٹ کہاں شروع ہوگی یا کہاں ختم ہوگی، کوئی انتہا نہیں۔ جہاں سے چاہو شروع کر دو، جہاں پر چاہو پہنچا دو، جہاں پہ چاہو ختم کر دو۔ جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں۔ زہر مل جاتا تو میں تو زندگی ہی تمام کر دیتا، اب تو زہر ملا نہیں، تب تو ہی بتا۔ زندگی بتا کہاں جائیں، زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں۔ جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ وہ پس پردہ ہوتا ہے، وہ جو دنگے پھیلاتا ہے اور دنگے کرواتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا، اسے کوئی نہیں جانتا، اسے کوئی عطا پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، کیسے اوتار کیسے پیغمبر، ایسا لگتا ہے اب خدا ہی نہیں۔ یہ بھی میرا خیال ہے شاید فساد کے ہی پس منظر میں یہ شعر کہا گیا ہے کہ بے بسی میں لوگ جو فساد کے درمیان پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ پکارتے ہیں، کوئی خدا کو پکارتا ہے، کوئی اپنے اوتار کو پکارتا ہے، کوئی اپنے پیغمبر کو پکارتا ہے، نجات کی راہ ڈھونڈتا ہے، مدد مانگتا ہے، طلبگار ہوتا ہے وہ، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ پھر جو تباہی ہونی ہوتی ہے، جو ہلاکت ہونی ہوتی ہے، وہ ہو کے رہتی ہے کہ کیسے اوتار کیسے پیغمبر، ایسا لگتا ہے اب خدا ہی نہیں۔ جب خدا ہی نہیں ہے سننے والا، خدا موجود نہیں ہے، تو پھر کیسا اوتار اور کیسے پیغمبر۔ اچھا، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اب اگر آئینے سے اپنی مرضی کی بات بلوانا چاہو اپنے عکس کے بارے میں، تو وہ چاہے آئینے کو بطور رشوت سونے کے فریم میں ہی جڑوا دو، لیکن آئینہ ہے، اپنی فطرت سے مجبور ہے، بولے گا تو سچ ہی بولے گا وہ۔ تو چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اور ایک طرف اس کا اشارہ سچے دوستوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ جو آپ کی برائی یا آپ کی کمی، آپ کی خرابی آپ کے منہ پر کہہ دیتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے تھوڑی دیر کو، لیکن دراصل سچا دوست وہی ہوتا ہے۔ دشمن ہے یا کوئی فریبی ہے یا اس طرح کے جو فریب دینا جن کا منشا ہے، وہ آپ کی زبان، آپ کے منہ پر ایسی بات ضرور کہے گا جو آپ کو سننے میں اچھی لگے، جس سے آپ خوش ہو جائیں، لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ آپ کی سچائی آپ کے منہ پر ہی کہہ دیتا ہے۔ تو اسے اگر آپ چاہو کہ سونے میں تول دو یا سونے کے فریم میں جڑ دو، اسے کسی طور، اسے مالی طور پہ اسے خوش کر دو، تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، تمہاری تعریفیں کرنا شروع کر دے گا، تمہاری برائی میں پردہ ڈالنا شروع کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اور اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے، نور سنسار سے گیا ہی نہیں۔ نور نے اپنا تخلص سے استعمال کیا ہے کہ اپنی رچناؤں میں، اپنی تخلیقات میں وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا وہ، اور نور سنسار سے گیا ہی نہیں۔ ایسا لگے گا جب کبھی دیکھو گے یا پڑھو گے اس کی رچناؤں کو تو لگے گا یہ تو کبھی گیا ہی نہیں ہے، یہ تو یہیں کہیں موجود ہے۔ دیکھ لیجئے غالب، سوق، میر، ان سب کو گئے زمانے ہو گئے، لیکن ان کی تخلیقات آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے، اور ایسے لوگ کبھی واقعی نہیں مرتے۔ اس غزل میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔